کالا باغ ڈیم۔ جناب عبدالباسط صاحب، سابق صدر لاہور چیمبر آف کامرس کی تقریر سے اقتباسات۔ میں گجرات میں پیدا ہوا مگر مستقل لاہور میں ہی رہائش پذیر ہوں۔ میں نے 1972 میں ایف سی کالج لاہور سے گریجویشن کی۔ آپ سب کے لیے اپنی کتاب آپ کے لیے لایا ہوں۔ اس کتاب میں مختلف اخبارات سے دیے گئے میرے آرٹیکلز ہیں۔ میں نے ملک کے گمبھیر مسائل اور ان کے حل اپنی کتاب میں تجویز کیے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ سب نے بھی یہ کام شروع کیا ہے۔ اس وقت ہمارے ملک میں فرسٹریشن ہے، گو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو بے پناہ وسائل سے نوازا ہے مگر ہم انہیں استعمال نہیں کر رہے۔ پاکستان میں اس وقت 2,23,000 SQKM زمین پر نہری پانی کاشت کی جا رہی ہے۔ دنیا میں کل زمین کا 18% رقبہ کاشت کیا جاتا ہے، جس کا 7% پاکستان کے پاس ہے۔ کوہ ہمالیہ جہاں سے بیشتر دریاؤں کا پانی آتا ہے، سمندر تک 1600 فٹ کی قدرتی ڈھلان ہے۔ ہمیں پانی کو لفٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ڈیم نہ بنا کر اور پانی کو استعمال نہ کرتے ہوئے ہم پانی سمندر میں پھینک کر ضائع کر رہے ہیں۔ اگر ہم صرف 2 سال تک اس پانی کو سنبھال کر کھیتی باڑی میں استعمال کریں تو 2 سال کے اندر $120 ارب کا قرض اتر سکتا ہے۔ پانی قدرت کا انعام ہے، اس کے صحیح استعمال سے ملک خوشحال ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ہالینڈ کی مثال دی جو سمندر کی سطح سے نیچے ہے اور اپنی نہروں کا پانی ونڈ ملز سے سمندر میں پھینکتے ہیں۔ ہم اس ٹیکنالوجی کو اپنے قاعدے کے لیے اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے جنرل باجوہ اور چیف جسٹس پاکستان کو اوپن لیٹر لکھا اور یہ بتایا کہ ڈیم خیرات سے نہیں بنتے، اس کے لیے منصوبہ بندی اسی طرح کرنی چاہیے جیسے پاکستان میں پہلے بنائے گئے ڈیموں کے لیے کی گئی۔ ہمیں اپنے ڈیم خود بنانے چاہیے، چاہے قرض لے کر یا ایک کمپنی بنا کر پبلک سے انویسٹمنٹ کرائی جائے۔ پبلک کو منافع بینکوں کے منافع سے زیادہ اور سرمایہ کی پوچھ گچھ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر پبلک کو انسینٹیو دیں گے تو بہت سارا سرمایہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ مزید مراعات دے کر ملک سے ہی سرمایہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ شیئرز کو کہیں بھی کولیکٹرل کے طور پر استعمال کے قابل ہونا چاہیے۔ انڈیا لگاتار ڈیم بناتا جا رہا ہے مگر ہمارے سیاستدان رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ حالانکہ جو صوبے مخالفت کر رہے ہیں ان کا مفاد زیادہ ہے۔ انڈیا کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان میں کالا باغ ڈیم اور اس کی وجہ سے دوسرے ڈیم بنے۔ وہ ہمارے سیاستدانوں کو پیسے دے کر کالا باغ ڈیم کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ اگر کالا باغ ڈیم اور اس سے منسلک دوسرے ڈیم بن جائیں تو ہم ملک میں 6 سے 7 فصلیں لے سکتے ہیں۔ دوسرا بڑا مسئلہ یالڈ ہے۔ ہم 1 ایکڑ سے 25 سے 30 من فی ایکڑ پیداوار گندم کی لیتے ہیں۔ انڈیا فی ایکڑ 60 سے 70 من جبکہ نیوزی لینڈ 174 من فی ایکڑ پیداوار لیتا ہے۔ گورنمنٹ کو اچھے ہائیبریڈ بیج مہیا کرنے چاہیے مگر وہ اپنی پیداوار سے موٹے بیج چن کر واپس کسانوں کو دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پیداوار نہیں بڑھائی جا سکتی۔ گورنمنٹ کو اچھے بیجوں کے علاوہ ملاوٹ سے پاک پیسٹی سائیڈز بھی مہیا کرنی چاہیے۔ اس وقت دنیا میں حلال فوڈ کا کاروبار $600 ملین ہے۔ اگر پاکستان اپنی پیداوار بڑھا سکے تو مسلمان ہونے کے ناطے ہم تمام مسلمان ملکوں کو حلال فوڈ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ دنیا میں 57 اسلامی ملک ہیں جو پاکستان سے خریدنا چاہیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ دریائے سندھ پر 70,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی گنجائش ہے جس کی نشاندہی بھی ہو چکی ہے، فیزیبلٹی بھی تیار ہے۔ ہمارے ملک کی 80% انڈسٹری زراعت سے منسلک ہے۔ کالا باغ ڈیم بنے گا تو مزید دوسرے ڈیم بنیں گے۔ کالا باغ ڈیم کا نعم البدل
کوئی نہیں ہے۔ یہی کلین انرجی ہے۔ جن مہینوں میں برف کی وجہ سے پانی نہیں ملتا، ان مہینوں میں صرف تھرمل پاور اور ونڈ پاور سے بجلی کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ سولر پاور تو سارا سال بہترین ذریعہ ہے۔ کالا باغ ڈیم سے KPK کا 10 لاکھ ایکڑ اور سندھ کا تھر کا 30 لاکھ ایکڑ رقبہ سیراب ہو سکتا ہے۔ مزید یہ کہ دنیا سے ایکسپرٹ بلا کر زرعی ییلڈ کروانے بے حد ضروری ہیں۔ چین میں بھی فوڈ کی کمی کو پاکستان پورا کر سکتا ہے۔ جس طرح دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے، کھانے پینے کی اشیاء کم ہو رہی ہیں، مگر پاکستان اس قابل ہے کہ وہ دنیا کی کمی کو پورا کر سکے۔ ہم سارا سال پانی سمندر میں گرا کر کفران نعمت کر رہے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں اس کی سزا دے رہا ہے۔ ہمارے پاس بہت قیمتی کانیں ہیں جن میں سونے کے علاوہ اور بھی بہت قیمتی چیزیں نکالی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے ریکوڈک کی کان کی مثال دی۔ اس طرح کے منصوبے پڑے ہوئے ہیں جن پر کام نہیں کیا جا رہا۔ آخر میں سوالوں کے جوابات دیے گئے۔ بتایا کہ ہمارا ایک زرعی ملک ہے، زرعی تعلیم عام ہونی چاہیے۔ پہلے اسکولوں میں زراعت پر تعلیم دی جاتی تھی، مگر آج کل وہ سب کچھ ختم کر دیا گیا ہے۔ حکومت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ سب حاضرین نے جناب عبدالباسط صاحب کی کوشش کو سراہا اور مل کر کوشش کرنے کا فیصلہ کیا۔ میٹنگ کے شرکاء نے مختلف تجاویز دیں۔ یہ بہترین موقع ہے کہ کالا باغ ڈیم کی تعمیر پر قومی سطح پر بات کی جائے۔ اس وقت مرکز میں 13 پارٹیوں کی مخلوط حکومت ہے۔ وہ پاکستان کے وسیع تر مفاد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کالا باغ ڈیم کو بنانے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ چونکہ اس منصوبے میں سب صوبوں کا مفاد ہے، قومی رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے واٹر اینڈ پاور کے انجینئرز جن کا تعلق تمام صوبوں سے ہو، مل کر بیٹھ کر اس کی فیزیبلٹی پر غور کر سکتے ہیں، اور جو لوگ اس منصوبے کی مخالفت کر رہے ہیں ان کو قائل کیا جا سکتا ہے۔ اس منصوبے کو پاکستان کے تمام چیمبرز کے مشترکہ اجلاس میں طے کیا جا سکتا ہے۔ یہ قومی معاملہ ہے اور مفاد مشترکہ ہے۔ اس ایک منصوبے کی تکمیل سے پاکستان کی کایا پلٹ سکتی ہے۔ اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف ہیں جو بڑے بڑے منصوبے بنانے کے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ اس ڈیم کا نام پاکستان ڈیم رکھ دیا جائے۔ یہ ڈیم دریائے سندھ پر بنایا جانا ہے جو مکمل پاکستان میں ہے۔ دریائے جہلم اور دریائے چناب ہندوستان کے علاقوں سے آتے ہیں اور ہندوستان ان پانیوں پر ڈیم بنا کر مسلسل اس پانی کو کم سے کم کرتا جا رہا ہے، اور وہ دن ہوگا جب وہ تمام پانی استعمال کر چکا ہوگا۔ اس ملک کے لوگ اپنے وسائل سے یہ ڈیم بنا سکتے ہیں۔ ڈیموں کو بنانے کے لیے ایک کمپنی بنانے کی ضرورت ہے۔ اس میں سرمایہ کاری کا منافع بینکوں کے منافع سے زیادہ ہو، اس کے شیئرز کی خرید و فروخت آسان ہو، اس کو بینکوں میں گروی رکھ کر ادھار لیا جا سکے، اس سرمایہ کی پوچھ گچھ نہ ہو، اس کا منافع انکم ٹیکس سے مستثنی ہو۔ حکومت نے ریئل اسٹیٹ کے لیے اس قسم کے اقدامات اٹھائے تھے۔ اگر اس طرح کالا باغ ڈیم اور مزید دوسرے ڈیمز بن جائیں تو پوری قوم کو اس کا فائدہ ہوگا اور پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا۔